خیال کی طاقت، خیال کی لہریں اور سوچ کی ویوز جب اس کام میں جتنی گہرائی آتی ہے، جتنا انسان اس کو اپنی پریکٹس میں لاتا ہے اور خاص کر ریگولر بیسس پہ، تو پھر جہاں پہ جا کے کچھ نظر نہیں آتا اس مشق کے حوالے سے، خیال خوانی کے حوالے سے، تو وہ پوائنٹ خیال خوانی کی حقیقت ہوتی ہے۔ وہاں جا کے جب کچھ سنائی نہیں دیتا تو وہی آواز ہوتی ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کے کچھ محسوس نہیں ہوتا، وہی احساس ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ جا کے کچھ بولا نہ جائے وہی خیال خوانی کی زبان ہوتی ہے۔ خیالوں کو ایک نقطے پہ روک لینا یا خیالوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، بلکہ نگاہ کو ایک جگہ ٹکا لینا ہوتا ہے، فوکس کر لینا ہوتا ہے، کسی آبجیکٹ پہ، کسی انسان کے تصور پہ، کسی کی سوچ پہ۔ مائنڈ کو کنٹرول کرنے میں امپورٹنٹ جو یہ سب چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ نظر، کیونکہ نگاہ، نظر جہاں جہاں پڑتی ہے، جہاں جہاں سے گزرتی ہے، اس کی امیج مائنڈ بناتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک روم ہے، وہاں کی پڑی ہوئی ایک ایک شے پہ نظر پڑتی جائے، جیسے پردے اور لائٹس، بلب، بیڈ شیٹ، گلاس، واش روم کے اندر موجود سب آبجیکٹس لائک سوپ، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سب پہلے نظر میں کیچ ہوتے جاتے ہیں اور مائنڈ برین میں اس کا ریکارڈ یا آبزرویشن اکٹھا ہوتی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہی منظر ریکارڈنگ میں پروسیس کرتا ہے اور مائنڈ میں خیالوں کی شکل میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا نگاہ کی حفاظت اتنا ہی مائنڈ پہ کنٹرول آسان ہو جاتا ہے۔ توجہ صرف ایک نقطے پہ کرنے کے لیے نگاہ کو اس پوائنٹ پہ مرکوز رکھا جائے تو آٹومیٹیکلی سوچ کی ویوز اس آبجیکٹ یا ایم پہ فوکس رہنے لگتی ہے۔ نظر، نگاہ، آنکھوں کا پلکیں جھپکنا ہر خیال کے ساتھ پلک جھپکاتی ہے، یعنی خیال آیا، پلک جھپک گئی، بنا پلکیں جھپکائے۔ جب ایک نقطہ، سوچ یا آبجیکٹ یعنی کسی بھی شے پہ مرکوز کی جائے، فوکس کر دی جائے، تو اس کی مقناطیسی شعاعیں، روشنی، رنگ، آپ کی نگاہ کی روشنی، رنگ، شعاع سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے نگاہ میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ویسے ویسے مائنڈ پہ، اس کی سوچوں پہ گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ یہ بات بڑے عام مشاہدے کی ہے ہمارے، کہ ہم کسی مجمع میں کھڑے ہوں اور ہمارے سر کے پیچھے سے کوئی انسان دیکھ رہا ہو، جیسے کہ بعض دفعہ ہم بھی خود بھی کسی ایک رش والی جگہ پہ بھی کھڑے ہوں، کئی لوگ کھڑے ہوں، لیکن ہم سوچ کچھ اور رہے ہوں، لیکن جو ہماری نظر ایک جگہ رک کے کھڑی رہتی ہے اور ہم کوئی جان بوجھ کر کسی انسان کا مطلب نہیں دیکھ رہے ہوتے یا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اس کی جو نگاہ اس ٹائم پلک نہیں جھپکا رہی ہوتی اور وہ کسی سوچ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو شعاعیں آنکھوں کی ہیں وہ ہمارے سر پہ جب ٹکراتی ہیں تو بے اختیار انسان پیچھے دیکھتا ہے مڑ کے، کہ جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ شعاع کی فیلنگ ہے۔
جو انسان کو محسوس ہوتی ہے، اور ہر انسان کو ہوتی ہے جو بھی مشقیں نہیں بھی کر رہے، ایک عام مشاہدہ ہے۔ تو انسان موومنٹ دے سکتا ہے آبجیکٹس کو بھی، بے جان چیزوں کو بھی۔ جب اس کی نگاہ کسی شے پر ٹک جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اس شے کا عکس آپ کے مائنڈ میں اتر جاتا ہے، جس کو کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے، لاشعور۔ اس کے بعد اس شعوری منزل سے ہو کر، فوکس میں گہرائی ہو کر، شعور سے وہ تصور یعنی کہ جو لاشعور میں حلول کر جاتا ہے، وہاں اس کی گریوٹی کی پکڑ کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو زمین پہ کشش ثقل ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ جتنی زیادہ پختہ ہمارے شعور میں ہے نا، اسی طرح گریوٹی کی ہمیں پکڑ محسوس ہوتی ہے، لیکن لاشعور میں یہ گریوٹی ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ خواب کی حالت میں ہم لاشعور میں ہوتے ہیں، اور ہمارا یہی جسم ہوا میں بھی اڑتا نظر ہمیں آ رہا ہوتا ہے، جو کہ شعور کی زندگی میں ہوش میں جاگتے ہوئے ہم نہیں اٹھ سکتے، تو وہ لاشعور میں سے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو زیرو پوائنٹ پر سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ٹائم اینڈ اسپیس کی ہرڈل ہٹ جاتی ہے۔ آپ جب اس شے کو موو دے سکتے ہیں اپنے ہی سب کانشیس میں، تو اب جس طرح کانشیس سے فوکس سب کانشیس میں اترتا ہے، یعنی شعور سے لاشعور میں اترتا ہے، اسی گیم کو ریورس کر کے سب کانشیس سے، یعنی کہ جو بالکل تحت الشعور ہے، دماغ کا تیسرا اور آخری حصہ بڑا خاص، جہاں پہ ہماری یادداشت ایک چپ کی طرح موجود ہے۔ ایک کمپیوٹر میں ہم چھوٹی سی چپ لگا دیتے ہیں، اس میں ٹوٹل ڈاٹا کمپیوٹر کا ہوتا ہے، جب سے وہ تخلیق ہوا بنا ایوری تھنگ، تو اس کانشیس کی طرف پھر واپس آنا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک پوٹینشیل چھپی ہوئی پاور بھی ساتھ آ جاتی ہے جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ مقناطیسی ایک آپ کی شخصیت میں، آپ کی آنکھوں میں وہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آنکھیں کھول کر اسی سیم پروجیکٹ جو آبجیکٹ ہے، سامنے پڑے آبجیکٹ کو اگر آپ پریکٹس میں لے آتے ہیں، فرض کریں آپ ایک گلاس سامنے رکھ لیتے ہیں، آپ اس پہ روز پریکٹس کر رہے ہیں سیم ایک ہی ٹائم پہ اور ایک ہی رخ پہ بیٹھ کے، تو اس آبجیکٹ کو کوشش مطلب یہ کیجیے کہ مکمل فوکس سے دیکھتے رہیے۔ شروع میں آپ کی پلکیں بھی جھپکیں گی، اور آپ اس کے لیے آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی آبجیکٹ ہو سکتا ہے، اور مطلب آپ کی شروع میں اسٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پلکیں بھی جھپکتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کو عبور ہونا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں پہ کنٹرول کے ساتھ، اور جتنا آپ کی آنکھوں پہ کنٹرول ہوتا ہے، جو خیالات کی جو گرفت ہے نا، جو بہت لاتعداد ہیں، کہتے ہیں کہ 60,000 خیال دن میں آتے ہیں انسان کے، تو آپ کی پلکیں جھپکاتے ہیں، ایک خیال آیا پلک جھپک گئی، دوسرا آیا پلکیں جھپک گئی، تیزی سے خیال گزر رہے ہیں، پلکیں دیر دیر سے انسان تیزی کے ساتھ جھپک رہا ہوتا ہے، تو پھر اسے کنٹرول آتا ہے۔ جتنے خیال کم ہوں گے اور خیالوں کا رش دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو نگاہ ہوتے ہوتے ہوتے، جیسے ہم چھانٹی کرتے ہیں پیپر ڈھونڈنے کے لیے، بہت سارے پیپرز کو ہٹانا پڑتا ہے آگے سے، اس پیپر تک پہنچنے کے لیے اسی خیال پہ آپ کی اگر سوچ رک جائے، تو پھر اب مائنڈ کے ساتھ اس کو پھر آپ حرکت دے سکتے ہیں۔ اس خیال کو یا ایک انسان کے تصور کو آپ سوچتے ہیں تو آپ کا میسیج بھی اس تک جاتا ہے، اور کوئی چیز بھی آپ اس کو موومنٹ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی، پھر جب آپ کی آنکھوں میں اتنی پاور آ جاتی ہے، اور یہ کام ہوتا ہے، آزمایا ہوا ہے، اور مطلب یہ چیز ناممکن نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کی آپ اسے نا آپ اسپریچولی سائنس کہہ سکتے ہیں، یہ ایک سائنس ہی ہے جسے آپ مطلب آزما سکتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ جس سے میں نیکسٹ جو سانس کی مشق ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گی، اور اس کو مزید جو پریکٹس کرنے کا بارے میں، تو کوئی چیز جتنا آپ کی فوکس میں دم ہوگا، پکڑ ہوگی، وہ شاید اتنی ہی پکڑ میں آ جائے گی، اور یہ پریکٹس سے پکڑ آ جاتی ہے انسان کی۔